إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس کا عنوان ہے نماز کے ارکان و واجبات۔ نماز کے ارکان کیا ہیں اور نماز کے واجبات کیا ہیں، اس سے متعلق یہ درس ہیں۔ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے اور یہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد سب سے اہم عملی رکن ہے۔ قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور سرفروغ ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ وہ ناکام ہوگا۔ نماز میں متقی لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والوں کے نفس کو لذت ملتی ہے، نماز میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے اور تاکید کرنے والوں کی تعریف کی ہے، مدح و ستائش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کریں۔ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ نماز کے کچھ ارکان واجبات ہیں جن سے نماز مکمل ہوتی ہے یا نماز مستحسن یعنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ارکان اور واجبات پورے نہ کیے جائیں تو شرعی طور پر یہ نماز شمار نہیں کی جائے گی، جیسے قیام، تکبیر تحریمہ، رکوع، سجدہ، اعتدال اور آخری تشہد۔ فرض نماز میں قیام پر قدرت رکھنے والے کے لیے قیام یعنی رکن ہے، قیام رکن ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ یعنی 3 ترجیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد سنت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً مغرب کے بعد۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے، آپ کو پتہ ہو یا نہیں واللہ اعلم، ہمارے پاس تو یہ عمل بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن دیگر لوگوں کو اگر آپ دیکھو گے تو فرض نماز کے بعد سنت کے بعد کھڑے رہ کر نفل، اور پھر آخر میں بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ بڑے عجیب لگتے ہو، یعنی نوجوان قسم کے لڑکے وہ بیٹھ کر رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بیٹھ کر بلا عذر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلا عذر۔ ہاں اگر عذر ہے تو آدمی بیٹھ کر پڑھے، عذر ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیکن بلا عذر کے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے با ادب کھڑے رہو، اور قیام نماز کا ایک رکن ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع قلبی فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ اس سلسلے میں بعض مصلیان غلطی کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی مشقت کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا
واجب ہے. اگر کسی کو صرف سجدہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کرے. جب سجدے کا ارادہ کرے تو کرسی پر بیٹھ کر اس طرح سجدہ کرے کہ وہ اپنا سر تھوڑا سا جھکائے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے, گھٹنوں سے آگے نہ لے جائے. یہ بھی ایک غلطی ہے کہ کچھ لوگ عذر کے بنا پر, یعنی معذور ہے, سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں, کرسی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, تو کرسی کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے وہ سجدے کی کیفیت کچھ ایسی بناتے ہیں, یعنی یہ ہاتھ باندھنے کی کیفیت ہو گئی. اب ان کو رکوع کرنا ہو تو وہ اس طریقے سے رکوع کرتے ہیں, اور پھر سجدہ جب کرنا ہو تو وہ اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ ہاتھ ہوا میں رکھ کر سجدہ کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ان کو ہاتھ یہیں پر رکھنا چاہیے, اپنے رانوں پر, گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھنا چاہیے, اور اسی سے رکوع کرنا چاہیے, اور اسی سے تھوڑا زیادہ جھک کر سجدہ کر لینا چاہیے. یہ کیفیت سجدے کی ہے. اپنے سر کو تھوڑا سا جھکائے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے, گھٹنوں سے آگے نہ لے جائے, کیونکہ ایسا کرنا تکلف ہے جو سلف سے وارد نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے, لہذا تکبیر تحریمہ یعنی زبان سے اللہ اکبر کہے یہ ضروری ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت زبان سے آدمی اللہ اکبر کہے. اب امام کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں ہاتھ جب اٹھائیں گے تو اللہ اکبر یہ آپ کو کہنا ہوگا خاموشی کے ساتھ. اگر نہیں کہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کی دو کیفیتیں ہیں. یا تو آپ کندھوں کے برابر کو ہاتھ اٹھائیں, کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں, یا کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھائیں. کانوں کو ٹچ کرنا نہیں. اکثر لوگ یہ انگوٹھے سے کانوں کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر حرکت باندھتے ہیں. یہ ضروری نہیں, کانوں کو ٹچ نہیں کرنا, نہ یہ انگلی ٹچ کرنا ہے نہ انگوٹھا ٹچ کرنا ہے. بس کانوں کے برابر میں, کانوں کے لو کے برابر میں ہاتھ اٹھے اور ہتھیلیاں قبلے کے جانب ہو, اس طریقے سے. اور جب رکوع کے بعد آپ رفع دین کریں تب بھی یہ کیفیت ہو ہاتھ اٹھانے کی, اور جب آپ سجدے میں جانے سے پہلے رفع دین کر رہے ہیں تب بھی ایسے ہی رفع دین کیا جائے. اکثر لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اس طریقے سے رفع دین کرتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے, رکوع سے اٹھتے بعد بھی ایسا کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے. اگر ایسی نماز پڑھ رہے ہو اپنے طریقے پر تو پھر کیا معاملہ ہے. سنت یہ ہے اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی اور رکوع اور سجدے میں جانے کے وقت بھی اسی طریقے سے کیا جائے. تو تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. لہذا تکبیر تحریمہ یعنی زبان سے اللہ اکبر کہے بغیر نماز, اللہ اکبر کہے بغیر نماز شروع کرنا غلط ہے. اسی طرح لفظ اللہ اکبر کی ادائیگی میں تساہل برتنا بھی غلطی ہے. مثلا اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایسا نہیں, اللہ اکبر اسی طریقے سے بولنا چاہیے. تو پیش کا یعنی ہو کے پیش کو زیادہ لمبا نہ کرنا چاہیے, اس کو زیادہ نہ کھینچنا چاہیے. اسی طرح اللہ اکبر, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر, ایسا بھی نہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر میں واو کے بعد اتنا کھینچے کہ ایک الف کا اضافہ ہو جائے, اللہ اکبر. یا اللہ اکبر ہاں پر فتح زبر کے ساتھ, اللہ, اللہ اکبر, ایسا بھی نہیں, اللہ اکبر. یہ سب بڑی غلطیاں ہیں, ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. تیسرا رکن یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. ہر رکعت میں, نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی نماز کا ایک رکن ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی ہے. حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. بعض مصلیان اس طرح خاموش ہو کر اسے پڑھتے ہیں کہ اپنے ہونٹ اور زبان کو بھی نہیں ہلاتے, یعنی وہ بہت ہی زیادہ دل کے دل میں پڑھ رہے ہیں. تو زبان سے بھی دوہرانا چاہیے, آواز بھلے ہی نہ نکلے لیکن زبان سے پڑھے آدمی. جیسے اس طریقے سے ہونٹ اور زبان ہلنا چاہیے. کچھ لوگ ہونٹ بند کر کے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کے دل میں پڑھتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. زبان استعمال ہونا چاہیے.
تو اپنے ہونٹ اور زبان کو نہیں ہلاتے ہیں کچھ لوگ. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہونٹ اور زبان کو حرکت دیے بغیر قرات کرنا شرعی طور پر قرات شمار نہیں کی جاتی ہے، بلکہ مصلی کے اوپر واجب ہے کہ نماز میں وہ جو سورہ یا آیت یا دعا پڑھے اس میں اپنے ہونٹ اور زبان کو ضرور ہلائے، اپنے ہونٹ اور زبان کو ضرور ہلائے. اس قسم کی غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اور دیگر ارکان کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں بتلاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سجدے میں جانے سے پہلے بتلایا، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کرتے ہو نا، تو وہ کیفیت ہے. رکوع سے جب اٹھ جائے آپ تو تب کرتے ہیں، تو وہی سجدے میں جانے کے پہلا ہے، رکوع میں جانے سے پہلا ہے. ہاں اس کو چاہے رکوع میں اٹھنے سے بعد بولو آپ یا سجدے میں جانے سے پہلے بولو، ایک ہی بات ہوتی ہے. رکوع سے کھڑے ہو گئے آپ، اس کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے پھر جاتے ہیں نا.